الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت آپ حضرات کے یہاں جو مجلس قائم ہوئی ہے اس میں شریک ہو کر میں بہت ہی زیادہ مسرت اور خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اردو، گجراتی، فارسی، عربی، ہندی، یہ ساری زبانیں میں بول بھی لیتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ میں انگلش میں نہیں بول سکتا، اس وجہ سے بھی آپ حضرات کے سامنے اردو میں بولنا پڑ رہا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و امن والہ نے ہمیں جو یہ کتاب عطا فرمائی، یہ اللہ جل جلالہ و امن والہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول عطا فرمایا، وہ بھی سارے رسولوں کا سردار۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے ہمیں کتاب عطا کی، وہ بھی ساری کتابوں کا نچوڑ اور ساری کتابوں کا خلاصہ۔ اور اس سے آگے دیکھیں تو جیسا بھی آپ حضرات نے سنا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ان کتابوں کو مختصر وقت کے لیے اور مخصوص جماعت کے لیے مقرر کیا گیا، اور اللہ جل جلالہ و امن والہ نے یہ جو کتاب ہمیں عطا کی گئی ہے وہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی وہاں تک یہی کتاب تمام لوگوں کے لیے دستور العمل ہے۔ بہت سی مرتبہ بہت سی جگہ آپ حضرت نے دیکھا ہوگا قرآن پاک کی بہت بے عزتیاں بھی کرتے ہیں، ہم تو ان کو صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک دستور العمل ہے، اور دنیا میں جو بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، چاہے وہ جون سے مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے قرآن کو مانے یا نہ مانے، یہی قرآن ہمارے سب کے لیے مشعل ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب تمہارے لیے بھی بھیجی ہے، یہ تمہارے لیے بھی اللہ کی کتاب ہے، دوسرے مذہب والوں کے لیے بھی اللہ کی کتاب ہے، اسی میں ہدایت ہے۔ ہم نے مان لیا، اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا قرآن ہے، باقی یہ قرآن ہمارا نہیں بلکہ یہ پوری دنیا کا، ہر قوم کا، ہر ماننے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے دوسری کتابیں اتاری، اس کی حفاظت ان امتیوں کے علماء پر رکھی کہ وہی اس کی حفاظت کریں۔ اسی وجہ سے وہ اس کو کتاب کے طباعت کرنا، اردو زبان اور دوسری زبانوں میں تبدیل کرنا،
لوگوں میں نشر و اشاعت کرنا، یہ سارا وہ کام کرتے تھے، اور اسی میں تحریف اور بہت ساری چیزیں بھی ہوئی۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے کتاب نازل فرمائی اور فرمایا کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اسی کی برکت ہے کہ آج 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو الفاظ تھے، جو نقطے تھے، جتنے حروف تھے، جتنی حرکات تھی، آج بھی اتنی ہی حرکات ہے، اس میں ایک بھی حرکت میں کمی بیشی نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہوئی۔ دوسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے دوسری کتابیں میں نازل کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی۔ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ امن والوں نے آسمان پر اٹھا لیا، اس کے صرف 40 دن کے اندر، صرف 40 دن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک کتاب تھی، اس کتابوں کی کئی کتابیں ہو گئی۔ آج آپ حضرات جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امریکہ والوں کا بائبل الگ ہے، انگلینڈ والوں کی بائبل الگ ہے، یہاں والوں کی بائبل الگ ہے، ہندوستان والوں کی بائبل الگ ہے، ہر جگہ پر الگ الگ ہے۔ اور الحمدللہ ہم پوری ہمت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جا کر دیکھو تو وہی قرآن، مدینہ منورہ میں جا کر دیکھو تو وہی قرآن، عرب ملکوں میں جہاں کہیں بھی جاؤ، یورپین ملک میں جہاں کہیں بھی جاؤ، انڈونیشیا جاؤ یا دنیا کے کسی کونے میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ قرآن آپ کو ایک ہی ملے گا، کوئی دوسرا قرآن نہیں ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی ذمہ داری کا صلہ ہے، بدلہ ہے۔ اور اس میں اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے جو انتظام کیا ہے، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، ابھی سنا کہ 10 سال میں، 11 سال میں، 12 سال کی عمر کا، 9 سال کی عمر کا بچہ حافظ ہو رہا ہے، اور یعنی سب جگہ یہ ہو رہا ہے۔ اور جو بچہ حافظ ہو رہا ہے وہ نہ عربی زبان سے واقف ہے، نہ عربی ترجمہ سے واقف ہے، نہ حروف سے واقف ہے، نہ خود اسے احساس ہے کہ میں اس قرآن کی حفاظت کر رہا ہوں، اسے کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والو اس سے قرآن پاک کی حفاظت فرمانا۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و امن والو کی قدرت کاملہ کو ہم کہاں تک غور کریں، کتنا سوچیں۔ یہی قرآن پاک نہیں، جس چیز کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایسا کرشمہ کیا کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، کافروں نے پورا بندوبست کر رکھا ہے، ہر ایک قبیلے سے، ہر ایک کٹمب سے ایک ایک آدمی کو لے رکھا ہے کہ آج کسی حال میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے۔ اور اس مجلس میں شیطان بھی انسانی شکل میں آیا، ایک بدو بن کر، اور اس نے بڑی مشہور واقعہ ہے، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ غار ثور میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت لمبے زمانے سے گار پڑا ہوا ہے، کھا دے، پتہ نہیں اس میں کتنے زہریلے جانور ہوں گے، کوئی کیا ہوگا، کہیں کوئی جانور آپ کو اذیت نہ پہنچائے، اس لیے میں جا کر صاف کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، اور جہاں جہاں احساس ہوا وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوراخوں کو بند کیا۔ کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں کے ذریعے سے اس سوراخ کو بند کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تشریف لائیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر سر رکھ کر آرام فرمانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد اس سوراخ میں ایک سانپ تھا. اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا حرکت نہیں کی. بزرگوں اور دوستو، زیادہ وقت نہیں ورنہ میں بتاتا کہ یہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی محبت تھی. سانپ کاٹ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ میرا حبیب میرے ران کے اوپر سر رکھ کر ہوا ہے، ان کی نیند میں ان کے آرام میں خلل نہ ہو، اس لیے سب برداشت کیا، ذرا سے بھی حرکت نہیں کی. اور ہم ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ایک مچھر کاٹ لے تو ساری نماز کی حرکتیں توجہ ہٹ کر مچھر کی طرف آ جایا کرتی. بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. حضرت زہر کا اثر شروع ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہونے لگی، آنکھ میں سے آنسو نکلا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک پر گرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، پوچھا کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکال کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں کاٹا تھا وہاں لگا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً شفا عطا. بزرگوں اور دوستو، ادھر کافروں نے ساری تیاری کر رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے سامنے سے یاسین شریف پڑھتے ہوئے نکل گئے اور اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا. وہ کیوں لٹایا وہ بھی ایک لمبی بات ہے، لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں. سارے لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا احاطہ کر رکھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں جا کر حملہ کریں، ایک دم حملہ کریں گے. شیطان پھر آتا ہے اور کہا کیا کرتے ہو تم؟ کہا کہ ابھی حملہ کرنے والے ہیں. کہا حملہ کرنے والے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے نکل گئے. تب اس کے بعد انہوں نے جا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے. خیر بہرحال غار ثور کی بات کر رہے تھے. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت فوری طور پر مکڑی کو بھیج دیا. اس مکڑی نے جا کر اس دروازے کے منہ کے اوپر جالا تن لیا. کبوتر کو بھیج دیا، اس نے اپنا کیا مکان بھی بنا لیا اور اس کے اوپر انڈے بھی رکھ لیے. بزرگوں اور دوستوں، میں مجھے یہ بتانا ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں اس کی مثال یہ دیکھ لو. قرآن پاک کہتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی کا جالا سب سے کمزور مکان ہے، سب سے کمزور چیز ہے. لیکن اللہ جل جلالہ و امن والہ اس کمزور سے کمزور چیز سے جب حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو سٹیل کے دروازے سے بھی زیادہ اس کمزور عنکبوت کے گھر سے حفاظت فرما دیتے ہیں. چنانچہ وہ کافر آتے ہیں اور آ کر غار تک پہنچ گئے، اس لیے کہ وہ لوگ قدموں کے نشان کو جانتے تھے. اس نشان کو دیکھتے ہوئے وہاں تک پہنچے اور کہنے لگے کہ اسی غار میں چھپے ہوئے ہیں. تو ایک نے کہا کہ اللہ کے بندو، پرندوں میں سب سے زیادہ ڈرپوک اگر کوئی پرندہ ہے تو کبوتر ہے. جہاں انسان آیا کبوتر اٹھ جاتا ہے، پھر رہتا نہیں وہاں پر. اور یہاں دیکھو کبوتر نے انڈے دے رکھے ہیں اور کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے یہاں تو کوئی آیا ہی معلوم نہیں ہوتا. دوسرا کہنے لگا کہ اگر اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی آدمی اندر تشریف لے گئے ہوتے تو یہ سارا جالا ٹوٹا ہوا ہوتا،
لیکن جالا ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچ رہی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے ذرا سی نظر جھکائی اپنے پاؤں کی طرف تو ہم کو بھی اس غار میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیں گے۔ حضور اقدس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو کسی قسم کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور یہاں اللہ جل جلالہ قرآن پاک کی حفاظت فرما رہے ہیں ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، میں اس کو پڑھوں تو کس طریقے سے پڑھوں، اپنی زبان نہیں ہے، دوسری زبان ہے۔ آج دوسری زبان کا ایک پیج یاد کرنا مشکل ہے، اور اس کی جگہ پر انہوں نے اتنے سارے پیج لگائے۔ بزرگوں اور دوستو، وقت میرے پاس ختم ہو گیا آپ حضرات کو، لیکن اتنا میں بتا دوں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہم لوگوں کو جو یوروپ اور امریکہ کے علاقے میں بھیجا ہے، وہ اگرچہ کمانے کے لیے آئے ہیں، اپنی غریبی کی وجہ سے آئے ہوئے تھے، لیکن اصل وجہ یہ نہیں، اصل وجہ اللہ جل جلالہ کی کچھ اور ہی تھی، اور وہ وجہ تھی کہ اس جگہ پر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے انوارات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نورانیت پھیلے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اور اس کی دلیل میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ کے ساتھ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جگہ سے مدین سے تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں سردی ہے، بارش ہے، بیوی کو تکلیف بھی ہے، راستہ بھی بھول گئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے دیکھا کہ کہیں آگ سی جل رہی ہے، دیا جل رہا ہوگا، آگ جل رہی ہے۔ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤں، وہاں آگ جل رہی، میں وہاں سے جا کر راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں اور آگ بھی لیتے جاتا ہوں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو آواز علیہ اخلان علیہ انک بالواد المقدس طویٰ، لینے گئے تھے آگ، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سے نواز دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو گئے تھے آگ لینے کے لیے، لیکن اللہ جل جلالہ وہاں بھیجا، جو لے گئے وہ نبوت کے لیے بھیج گئے۔ تو اس طریقے سے ایسا ہوتا ہے، تو بہت ہی مبارک ہے وہ لوگ، پہلے تو یہ بات کہ جن لوگوں نے اس جگہ پر آ کر قرآن پاک کی، حدیث پاک کی، دینی تعلیم کی نظام اور تنظیم کی، مدرسے قائم کیے، اللہ جل جلالہ و امن والہ ان کو دارین میں بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اور بزرگوں اور دوستوں، ان کو ہی نہیں بلکہ جو لوگ اس کی اعانت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دارین میں بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ایک مختصر سی بات ایک دم دل میں آئی، میں کہتا چلا جاؤں کہ بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہندوستان، پاکستان میں حافظ بننے کے لیے، مولوی بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے فری تعلیم ہے۔ جس کو پڑھنا چاہے، جتنا پڑھنا چاہے، جہاں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اور وہ فری تعلیم اگر دیکھی جائے تو یہیں یورپین کنٹریوں کے، امریکن کنٹریوں کے پیسوں ہی کی بدولت ہوتی ہے۔ اور آج ہمیں بہت ضرورت ہے ان بچوں کو دینی تعلیم دینے کی، لیکن اس دینی تعلیم کے لیے ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں، اور پیسہ دینا بھی بھاری پڑ رہا ہے۔
اللہ کرے کوئی ایسی صورت ہو جائے، دلوں میں ایسی بات پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیم کے لیے ہم انتظام کر سکیں اور بچے اور بچیوں کو ہم فری تعلیم، دینی تعلیم فری دلا سکیں۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ آج اس مدرسے کو اس جگہ پر پہنچایا ہے۔ اللہ کرے کہ آئندہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ جو بھی بچہ تعلیم لینا چاہے، جو بھی بچی دینی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو ان کو لمبی فیس نہ دینی پڑے، بلکہ بغیر فیس کے وہ تعلیم حاصل کریں۔ یہاں بہت ضروری ہے، جو حالات ہے، گندگیاں ہے، فیشن ہے، برائی ہے، شہوانیت ہے، شیطانیت ہے، ان ساری چیزوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں۔ بہرحال مجھے موقع دیا اور وقت زیادہ ہو گیا، میں معذرت بھی کرتا ہوں اور آپ حضرات سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، اور اگر کہیں اپنے بیٹے رشتہ دار نہ ملے تو اپنی طرف سے پیسے دے کر کسی کو پڑھائیے، حفظ کرائیے، بڑی اس کی فضیلتیں ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ ان حضرات نے جو آج حفظ کر لیا ہے وہ اگر تھوڑا سا ہی راہ راست پر آ جائے اور صحیح طریقے پر قرآن پاک پر عمل کرنے والے ہو جائیں تو ان کو، ان کے والدین کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو موقع دے گا، 10 آدمی تمہارے خاندان کے جس کے لیے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تم سفارش کرو، ہم تمہاری سفارش پر اس کو معاف کروا دیں گے، جہنم سے نکال۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم میں کون ایسا ہے کہ جس نے جہنم کی تیاری نہیں کر رکھی؟ لیکن جہنم سے بچنے کی تیاری ہم نے نہیں کی ہے، اور بچنے کی تیاری یہی ہے کہ اپنے خاندان میں، اپنے بیٹوں میں، اپنے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں حافظ بنائیے، عالم بنائیے اور دیندار بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو قبول فرمائے، مدرسے کے بانیوں کو، پڑھانے والوں کو، پڑھنے والوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالی اخلاص تام نصیب فرمائے، اور جلد سے جلد یہ مدرسہ زیادہ سے زیادہ دین کی کام کرنے والا، حفظ کرنے والا، عالم بنانے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔